حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم 2 مقامات پر بلکہ اس سے زائد مقامات پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ مکی صورتوں میں بھی ہے سورہ حج، اس میں 2 رکوع مسلسل ہیں، پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ، اس کے بعد جو ہے 23ویں رکوع کے بعد 24 اور 25واں رکوع پورا جو ہے وہ حج کے مناسک پر مشتمل ہے۔ اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر 20ویں رکوع کے آخر میں آ چکا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ صوم کی عبادت جو ہے جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا، اس کے معاملے میں یہ 6 آیات اتنی جامع ہے کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے صوم کے بارے میں جو مطلوب ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، اس کے احکام بھی اس کی حکمتیں۔ تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی، لیکن درس کے انداز میں نہیں بلکہ میری اپنی گفتگو کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے اوپر مرکوز کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسیشن قائم کر کے محفوظ ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے بلکہ اس کا ابتدائی کلمات صرف پڑھے ہیں، جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن۔ تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج ہمارا اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت ہی موزوں ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہے، تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں گے۔ یہ خطبہ جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو تازہ ایشو ہے ندائے خلافت کا اس میں سر وقت پر درج کر دیا گیا نمایاں طور پر۔ پھر ہم نے ایک 4 ورقے کی حیثیت سے کتابچے کی شکل میں بھی اس کو شائع کیا ہے، بدقسمتی سے اس کا اہتمام نہیں ہو سکا کہ وہ یہاں سب کے لیے پیش کیا جاتا، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نسخے اس کے یہاں آئے ہیں، اس میں بھی یہ پورا خطبہ درج ہے۔ پھر ایک ناشر نے جن کا تعلق ایسے تنظیم اسلامی کے ساتھ ہے اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے 4 ورقے کو، لیکن اس کی انہوں نے قیمت رکھی ہے کہ اس کے 10 نسخے 10 روپے میں آپ کو مل جائیں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں، تاکہ وہ ذہنی تیاری جو ہے ذہنی اور قلبی اور روحانی رمضان مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے اس میں آپ کے دوست اعزاء و قریب رشتہ دار بھی شریک ہوں۔ میں سب سے پہلے اب آغاز کر رہا ہوں اسی خطبے کے ان الفاظ سے کہ جو یہاں پر درج ہیں، آپ بھی اس کی متن پر نگاہ رکھیے۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن اس میں نہ ڈالے تو بجھ جاتی ہے، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اس سے دعائیں مانگیں۔ بہرحال اس بنا پر جو بھی چپرش ہوئی تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی تھی اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے، تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، راہبوں کے پاس رہے، آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تربیت اور تعلیم تھے۔ تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے، آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی، اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اب قریب ہے اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا، تو تم جاؤ، ٹرائی یور لک، جاؤ دیکھو شاید قسمت تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا، غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن یہ دیکھیے قسمت ان کی کہ مدینے کے یہودی نے خرید لیا، اب مدینے پہنچ گئے۔ اب وہاں خبریں انہیں مل رہی ہیں کہ مکے میں کسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں، یہ مکے تو نہیں جا سکتے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس شخص کی قسمت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن یہاں کیا ہوا، کنواں چل کر پیاسے کے پاس پہنچائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے۔ تب انہوں نے اپنے آقا سے ایک روز کچھ تھوڑی سی کھجوریں مانگی لیں اور اجازت طلب کی اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کی، کیونکہ اس نے یہ بتایا تھا راہب نے کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے، صدقات قبول نہیں کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اسی امتحان کے لیے جا کر حضور کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کی۔ حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا صدقہ، فرمایا نہیں میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ غربا کا حق ہے، دے دو تفصیل کر۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ کھجوریں لی ہوگی اپنے اس آقا سے، پھر پہنچے، پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا کہ یہ ہدیہ، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو فوراً قدموں میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ اور ان کا معاملہ جو ہے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہنا، اور اس اعتبار سے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سلمان منا من اہل البیت، سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی روایت ہے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، فقال، عید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں۔
नंबर 1, शरीयत मोहम्मदी में रोजे की तदरीजी फर्जी। ये जो तमहीदी मजमून है इस ज़िमन में वो बहुत अहम है। पहली बात ये जान लीजिए कि अहले अरब जो है, कुरैश भी अहले मक्का और कुरैश के ताबे बाकिया तमाम बनी इस्माइल भी, और उनके ताबे जो भी अरब में दूसरे कबीलों के लोग थे कि जो अरबी थे और मुशरिक थे, वो सब इसके अंदर मुराद है। तो फरमाया गया कि इन लोगों में रोजे की इबादत मारूफ नहीं थी। या तो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में रोजे की इबादत थी ही नहीं, क्योंकि ये लोग अपने कौल के मुताबिक मिल्लत इब्राहिम पर थे। लेकिन ये है कि बहरहाल रोजे की इबादत से नाआशना थे। क्या वजह है ये हम नहीं जानते। आपको मालूम है नमाज से वो वाकिफ थे, अगर जो उसका हुलिया उन्होंने बिगाड़ दिया था, तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे ये, लेकिन नमाज कहते थे उसे नमाज। तवाफ से वो वाकिफ थे, अगर जो उसके ज़िमन में इतनी घिनौनी हरकत भी की थी कि मर्द और औरतें वो बिल्कुल ब्रहना होकर तवाफ करते थे, तो इसे बहुत फजीलत वाली बात समझ, बहुत खुदा रसीदगी की बात समझते थे कि काबिल ब्रहना होकर तवाफ किया जाए। लेकिन बहरहाल तवाफ था। इसी तरह क़याम अरफा, क़याम मिना ये भी मौजूद थे। तो हज के भी बहुत से अरकान जो है उनके यहाँ मारूफ थे। और वैसे खैरात और सदक़ात, चाहे ज़कात एक खास निज़ाम के तहत नहीं थी, लेकिन ज़कात और सदक़ात, भूखों को खाना खिलाना, ये उनके यहाँ आला अक़दार में ये चीजें शामिल थी, अखलाकियात के ऊंचे मकामात में। ये सौम का उनके यहाँ कतन कोई जिक्र नहीं, रोजे की इबादत जो है उनके यहाँ बिल्कुल नहीं थी। अलबत्ता सौम का लफ्ज मौजूद है। ये लफ्ज वो इस्तेमाल करते थे अपने घोड़ों के लिए, रोजा रखवाते थे घोड़ों को। इसका पस मंजर ये है कि उनके यहाँ आपको मालूम है कि लड़ाई, दंगा फसाद, जंग और ये कि गारत गरी करना, लूट मार करना, ये तमाम इन अरब कबाइल का पेशा था। असल पेशा यही था। इसमें इनके पास दो जानवर थे। एक तो ऊंट जो है वो उनकी जो बाबो हवा है और उनके जो हालात हैं उसके साथ पूरी मुताबिकत रखता है। यानी उसे कई दिन खाने को न मिले उसे परवाह नहीं, हफ्ता भर पानी न मिले उसे कोई परवाह नहीं। इस एतबार से धूप की कितनी ही जो तपिश ऊंट को कुछ नहीं कहती। लेकिन ये कि वो सुस्त रफ्तार जानवर है। लड़ाई के लिए, जंग के लिए, खास तौर पर गारत गरी जहाँ करनी हो, जहाँ जाकर गोया कि डाका मारना, फिर दौड़ना है, भागना है, वापस जाना है, तो उन्हें घोड़े की जरूरत होती थी जो सरीउल रफ्तार है। लेकिन घोड़े में ये औसाफ नहीं थे। वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुज़महिल हो जाएगा। वो प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुज़महिल हो जाएगा। वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुज़महिल हो जाएगा। और अगर ये घोड़ा मुज़महिल हो जाए तो सवार का क्या हशर होगा, वो आप उसे अंदाजा कर लीजिए कि असल में तो फिर हलाकत सवार की होगी। इसलिए वो इसे तैयार करते थे जंग की सऊबतों को बर्दाश्त करने के लिए। उसका दाना पानी बंद कर दिया और उसका मुंह जो है वो अरब बद्दू जो होता था खुद तो अपना चेहरा और सर लपेट लेता था कपड़े के अंदर। जब वो चलती थी उनके यहाँ बादे समूम, तेज आग जैसी हवा जो है जिसके अंदर रेत के जर्रात भी ऐसे होते थे गोया कि किसी पहाड़ की जो है उसके अंदर की रेत जो है वो चली आ रही है। तो घोड़े का रुख उधर करके खड़े कर देते थे, खुद अपने मुंह पर डाटा वाटा बांधा हुआ अपनी हिफाजत के लिए, ताकि इसके अंदर धूप की सख्ती बर्दाश्त करने की आदत पैदा हो, प्यास की बर्दाश्त करने की आदत पैदा हो, भूख को बर्दाश्त करने की। इसको कहते थे सौम। सौम की लफ्ज़ी मानी रुक जाना। अब ये खाने पीने से रुका हुआ है और ये धूप की सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए धूप के अंदर, और वो जो आती थी वहां पे बादे समूम, उसके अंदर भी उसका सामना करने के लिए तैयार है। तो ये बस मंजर है रोजे का लुग़वी एतबार से, और ये कि अहले अरब जो है पुराने वो इस इबादत से नावाकिफ थे। लिहाजा हमें पूरे मक्की कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं। अलबत्ता मदीने में जब हुजूर तशरीफ लाए और सहाबा किराम हिजरत के बाद, तो यहाँ आपने देखा कि यहूदी जो है वो रोजा रखते हैं यौम आशूरा का, 10 मुहर्रम का। तो हुजूर ने दरियाफ्त किया कि तुम 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि ये दिन हमारी निजात का दिन है। 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क किया था और हमें निजात दी थी उसके जुल्म से। तो शुक्राने के